یاد تو نہیں کبھی کسی کا بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انسان تو انسان رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو، ہم ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف. اور حضور احساس پیدا کرتے تھے. بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی. احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے. آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا. تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں. فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا، ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا، ہر پانچواں آدمی آ کے کہتا ہے، اور بڑا کام چل رہا ہے عاملوں کا. انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دی ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کا بھی وہ علاج کراتے. خدا کا خوف کریں، اتنا تو نہیں جادو آسان کے سبھی کو ہو گیا ہے. ہمارا سب سے پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ. اپنی زندگی کے اندر پہلے سب سے مضبوط نظریات. یار ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں چلتا. لو بلی نے بھی تو سڑک سے گزرنا ہی ہے نا، وہ کدھر جائے گی بیچاری. یعنی ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ سویرے میں نے خواب دیکھ لیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. بھائی آپ عجیب آدمی. وہ جی رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے،
پیر صاحب کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں ڈرونی باتیں نہ سوچا کرو. آپ اگر دن میں کار چلائیں گے تو رات کو خواب میں بھی کار ہی آئے گی. یہ بالکل پکی بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بزرگان دین کو، صوفیاء کرام کو، اولیاء عظام کو سرکار کی زیارت کیوں ہوتی تھی؟ تو میں نے کہا بڑی سادی سی بات ہے، جو سارا دن مصطفیٰ کے گیت گائے گا تو خواب میں بھی تو رسول پاک کی باتیں کرے گا نا. اس میں بعید کیا ہے؟ جو آدمی سارا دن کرتا ہے وہی خواب میں رات کو دیکھ لیتا ہے. پہلی بات اپنے عقائد. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑ رہا ہے. احساس جب پیدا ہوتا ہے، احساس، پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے. پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں. کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگی. طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی. جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا. پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی. فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں. تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے. یہ احساس کی شدت، اس کو ملاحظہ فرمائی. میں سن تو صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو. تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے ہیں؟ جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے، ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز. گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے. اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا ہے. مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے. میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو. اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے. آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے تو پریشان ہو جاتا ہے. اندر رٹا بن جاتا ہے. ہمارے ہاں عہدوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں. اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے. پھر اس کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ایک سفر میں تھا، گرمی بڑی شدید تھی. ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کنواں بھی نظر آیا. تو تبا مبارک چاہی کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے. کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کنویں کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے. تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے. یہ نا زیادہ شرم والا ہوتا ہے کھلا لباس، اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ گرمیاں آتی ہیں نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیان میں گھومنے لگتا ہے، سیاںا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا، تہذیب کے مطابق نہیں. ہماری وزاداری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی. بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں گھر کے اندر، بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو
ताकि खूबसूरतियां और खुशबुएं बिखरें। कपड़ों समेत गुस्ल फरमा रहे। और हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं चादर तान के खड़ा हो गया। सरकार थोड़े से गुस्ल के बाद फरमाने लगे, हुज़ैफा गर्मी बड़ी थी, नहाने में बड़ी लज्जत आ रही है, तो मैं थोड़ा और ना नहाऊं। तो मैंने कहा हुजूर मेरी तो नौकरी कबूल हो रही है, मेरे लिए तो सादतें। कहते हैं सरकार ने थोड़ा गुस्ल किया, आप हुजूर बस करने लगे तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा और गुस्ल फरमाएं। सरकार ने थोड़ा और गुस्ल किया। मैंने कहा हुजूर और करें। कुछ देर हुजूर गुस्ल करते रहे। तकमीले गुस्ल पर मैं बड़ा राजी था, कलेजा बड़ा ठंडा था कि आज मेरी खिदमत कबूल हुई, आज मेरे हिस्से में ये सादत आई। कहते हैं जब मैं फारिग हुआ ना तो हुजूर फरमाने लगे चल अब तू भी गुस्ल कर, तू भी गुस्ल कर अब। तो मैं गुस्ल करने लगा तो फरमाया इधर देखना मेरी तरफ। ये हमारे यहां ना कुछ लोग बन के बैठ गए और उन्होंने समझा कि शायद चूंकि मैं लीडर हूं, शायद मैं सरबराह हूं और बाकियों पर लागू है कि मेरी गाड़ी के पीछे दौड़े और मेरे नारे लगाएं। देखो जब इंसान इंसानों के अंदर एहसास पैदा करने की तरफ देखेगा तो सबसे पहले मेरे महबूब की जिंदगी से दर्स हासिल करेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्ल करो। कहते मैं गुस्ल करने लगा तो महबूब फरमाने लगे चादर मुझे दो, मैं तान के खड़ा होता हूं। कहते मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाए आप ये ना करें। तो हुजूर ने फरमाया तूने किया है ना तो मैं क्यों ना करूं। कहते हैं अब हुजूर ने हुक्म दिया तो मैंने चादर सरकार को पेश कर दी। हुजूर तान के खड़े हो गए तो मैं जल्दी से गुस्ल करके फारिग हो गया। मैंने कहा हुजूर नहा लिया है। फरमाया हुज़ैफा मुझे गर्मी लग रही थी तो तुम्हें भी लग रही होगी ना, सही करके गुस्ल करो। कहते हैं मैं गुस्ल कर चुका, यारो जरा इसकी लज्जत तो महसूस कर लो। कोई हर्ज नहीं यार, अगर कोई काम हमें कभी अपने हाथ से करना पड़ जाए कोई मसला नहीं। अगर आसमानों पे चलोगे तो जमीन वालों से प्यार नहीं बढ़ेगा और अगर जमीन वालों के बीच रहोगे प्यार करोगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मैं फिर थोड़ी देर गुस्ल के बाद अर्ज की हुजूर कर लिया गुस्ल। तो कहते हैं और सरकार ने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया हुज़ैफा दो हरफी बात है, जितनी देर मैंने गुस्ल किया तुम भी उतनी देर ही करोगे और करोगे तो बात खत्म होगी वरना ये बात खत्म नहीं होगी। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते मैं नहा भी रहा था और मदीने वाले रसूल पे दुरूद व सलाम भी पेश कर रहा था। देखो अगर ये शिद्दत आए ना, देखें मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूं कि मेरे जैसे आदमी को ना बन जाती है आदत स्टेज पे बैठने की। आप यकीन करें बन गई है, मिसाल नहीं दे रहा सही कह रहा हूं। अब कई दफा ऐसे होता है कि बहुत सारी महाफिल में ना चाहिए ना बंदा पीछे बैठ जाए, लेकिन वो ऐसी जो निजी जो असातिज़ा की हैं जो बुजुर्गों की हैं जिनमें बड़े बैठे उनमें भी कई दफा शक होने लगता है कि आगे ही जाना है, हालांकि नहीं जाना। और कई ऐसे चौधरी साहब पीर साहब सूफी साहब होते हैं जो गर्दन उठा उठा के नकीबे महफिल को दिखाते हैं कि मैं आ गया हूं, कर ले ऐलान किसी तरीके से, फिर आप तंग होते हैं। फिर देखे ना इस महफिल का भला मेहमान खुसूसी मैं तो नहीं, इसमें महफिल के तो मेहमान खुसूसी वो हैं जिन्होंने यहां झाड़ू दिया है, जिन्होंने लोगों को दावत दी है और जो बैठ के दाएं बाएं देख के बड़े राजी हो रहे हैं दिल ही दिल में कि देखा हमारी महफिल कितनी कामयाब हुई। ज़ौक़ पैदा हो रहा है, शौक पैदा हो रहा है। हम अगर एहसास करने लगे, थोड़ा सा बीच रहने लगे लोगों के, हुस्न पैदा होगा, प्यार बढ़ेगा, भाई के साथ रिश्ता मजबूत होगा, दोस्तों के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। ये जो मुलाजम छोड़ के चला जाता है ना उसको 5,000 ज्यादा मिलता तो निकल जाता है, उसकी वजह यह थी कि आपका उसके साथ रिश्ता मजबूत नहीं था। अगर ताल्लुक मजबूत हो जाए, मौला अली शेर खुदा मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का खादिम कहता है मुझे एक दिन फरमाने लगे, यानी खादिम को गुलाम को फरमाने लगे यार कपड़े तेरे भी पुराने हो गए हैं तो मेरे भी हो गए, चल खरीदारी करने ना चले। कहते मुझे ले गए बाजार और 2 जोड़े हजरत अली ने खरीदे, एक खासा महंगा था एक सस्ता था। मैं समझ गया कि महंगा आका का है और सस्ता गुलाम का है। कहते हैं वो थैले में डाले, उठाने मैंने थे, मैंने वो उठाए और मैं चलने लगा।
کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے. تو بالکل طے شدہ بات تھی. میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، میں نے ایک علت بیان کی، ایک لاجک بیان کی. میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستا ہے یہ میں رکھتا ہوں. فرمایا وجہ؟ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے، ایک پورا فلسفہ اس کے پیچھے، اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستا پہنے. تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے. تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہننا ہے، حکم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے دلیل دی تھی نا، تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا. حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نہ کر، تو میرے والا کر. اس نے کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تو پہنے گا. فرمانے لگے تو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے، تو فرمایا تو میرے والی علت لینا. حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا. دلیل یہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے، بوڑھوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ خادم کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا، اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے. کہتے ہیں شیر خدا تو چلے گئے، لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح، یہ ملیں گے صحیح. احساس کی جب شدت ہوتی، اب یقین کریں اس ملک کے اندر دو چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں، اتنی شدت سے، ایک پروٹوکول، ایک وی آئی پی کلچر. ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا. اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں. وہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں. کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے، مایوس ہو گئے. وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے، تو وہ دو حرفی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے، صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے. وہ بہت سارے نظام سے دیکھیں نا، یہ سیاسی تبصرے وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جس بیچارے کو پتا ہے نا کہ جو گھی صبح لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراٹھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں، تو وہ پھر سیاسی تبصرے نہیں کرتا، وہ تو تکلیف میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی، ایک بدو آیا، ایک یہودی کا غلام، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میرا چھوٹا سا کام کر دیں تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی. سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی، فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں ذرا اس بدو کا کام کر کے آتا، تم ذرا بیٹھو، میں صرف اشارے کرتا ہوں، آپ کو ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے، کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. تو میاں جب آپ کے پاس تھا، آپ کا ورکر تھا، تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب وہ الجھ گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے. ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی. آپ کتب حدیث، کتب سیرت کو پڑھیں. یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا، بڑے زور شور سے آیا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کا آپ جاہ و جلال دیکھیں نا تو کسرا کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے، تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں ملتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، یہ جاہ و جلال ہے. اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے؟ چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا،
सैयदना फारूक आजम करीब गए तो एक आदमी खैमे में है और बड़ी परेशानी में है, अंदर से निकलता है फिर अंदर जाता है। फरमाया खैरियत है? कहने लगा बड़ी दूर से आया हूं, अमीरुल मोमिनीन से मिलना था, रात हो गई यहीं, मेरी बीवी के यहाँ विलादत होनी और वक्त करीब आ गया, वो तकलीफ में, तो यहीं खैमा लगा के मैंने बिठा लिया है। तो गुलाम आप कौन है? तो हजरत उमर कहने लगे तो मुझे छोड़ में अभी आया। घर गए हजरत उमर, तवज्जो है मेरी बात पर, बस समेटने लगा हूं। घर गए और खातून ने अव्वल से कहा, मलका से कहा, अपनी अहलिया से फरमाया, फरमाने लगे कोई नेकी कमाने का इरादा है? वो कहने लगी बड़ा इरादा है। तो कहने लगे फिर बच्चे की विलादत के लिए जिन चीजों की हाजत होती है वो साथ ले लो। मैं आपको उस शख्स की बात बता रहा हूं जो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जिसके नारे से लोग कांप जाते हैं, लेकिन वो उसूल अपनी जगह पे और इंसानों का प्यार अपनी जगह पे। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, उन्होंने कहा कुछ चने ले ले, कुछ जो है वो घी ले ले, कुछ सिरका ले ले, और आप ये सारी चीजें डाल के तो पकाएं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चूल्हा जलाया। वो शख्स कहता जब उमर फूंके मारते थे ना आग में तो मैं उनकी दाढ़ी से धुआं निकलते देखता था। हजरत उमर ने चूल्हा जलाया, ऊपर खाना रखा, वो जो कहा था वो आपकी अहलिया अंदर चली गई खातून के पास। वो शख्स कहता मैंने 2-3 दफा हजरत उमर को काम बताया तो मैंने समझा कोई गुलाम है, अमीरुल मोमिनीन ने ड्यूटी लगाई है कि रात को मुसाफिरों का ख्याल रखना। तो मैं उन्हें कहता गुलाम इधर आ पानी लेके आ, तो उमर दौड़े जाते, वो ड्यूटी करते रहे। जब बच्चे की विलादत हो गई तो अंदर से जनाब उमर की अहलिया बोली, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दोस्त को बेटा दिया है। वो शख्स कहता है मेरे हाथ में प्याला था, धड़ाम से गिरा, मैंने तो उमर का जलाल सुना हुआ। मैंने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उमर हैं, आप क्या ख्याल है आपका, लोग बातों से बड़े होते हैं। किरदार इंसान को बड़ा करता है, किरदार उसे जिंदा रखता है, किरदार उसे जीने का ढब और हौसला देता है। हजरत फारूक आजम से कहने लगे आप उमर हैं? जनाब फारूक आजम कहने लगे हाँ मैं उमर हूं, तुम्हें जरूरत की सारी चीजें मैंने दे दी हैं, बाकी सुबह आना और जिस काम तुम आए हो वो भी किया जाएगा। उसने पैर पकड़ लिए, अमीरुल मोमिनीन मुझसे गलती हो गई। फरमाया उठ मेरे सीने से लग, तुझसे गलती नहीं हुई, तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे नेकी कमाने की तौफीक अता कर दी है। अपनी जिंदगी में 3-4 चीजों का खास ख्याल करें, अकायद मजबूत रखें। हमारे अंदर कोई आ जाती है ना कमजोरियां, इंसान है, उनको दूर करने के लिए एहसास पैदा करें। तीसरी बात यह कि एक दूसरे का देखिए ना, अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं पढ़ता तो सारे पैसे उस पर खर्च करने की क्या जरूरत है। मेरी बहन का बच्चा जो लायक है तो उस पर क्यों ना पैसे खर्च कर दिए जाएं, एक लायक आदमी तैयार कर लिया जाए। एहसास पैदा करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे माशरे के अंदर किस तेजी के साथ लोगों के मसाइल में कमी आती है और खैर तकसीम होती है। तो याद रखिएगा कि एक तो ये लोग ज़हनों से खेलते हैं, फिर हमारे यहाँ आपको पता है बाबाओं का भी दौर है, उनके पास लोग तावीज लेने जाते हैं, दम कराने जाते हैं। चाहिए ये था कि वो ज़हनों को पुख्ता करते, वो कहते हैं कि तेनू ते किसे कुछ कीता है। अब कोई ना कोई मुखालिफ तो होता ही है, तो बंदा फौरन सोचने लग जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। फरमाया क्या है एहसान का बदला सिवाय एहसान के। नेकी का बदला सिर्फ नेकी है। दुनिया में जो लोग खैर के काम करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी खैर अता फरमाएगा और क़यामत में भी खैर ही अता फरमाएगा। और जो लोग दुनिया के अंदर शर करेंगे उन्हें क़यामत में तो उसकी सज़ा मिलेगी ही, कुछ नज़ारे उसके वो दुनिया में भी देखेंगे। इरशाद फरमाया दूसरे मकाम पर कि वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर कोई ज़र्रे के बराबर खैर करेगा तो उसे देखेगा, उसे वो दिखाई जाएगी। और वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर एक ज़र्रे के बराबर शर करेगा तो उसे भी देखेगा। दुनिया के अंदर कुछ सज़ाएं और कुछ
ہمارے حالات کی خرابی کا سبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب، کسب کے سبب پہنچتی ہے، ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ زندگی دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان کو کچھ سبق دیتی ہے۔ اگر آپ فصل زمین میں بوئیں تو چاول کا بیج بوئیں گے تو وہاں چاول اگے گا، گندم نہیں اگے گی، اور اگر آپ کاشت گندم کریں گے تو گندم ہی وہاں سے اگے گی، وہاں سے چاول اگ سکتا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں لوگوں کو تکلیفیں دیں اور خود آپ آرام سے سو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ دو جملوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سمجھا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو، اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو، اس کے دل میں رحم کے، کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں، اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو کل بھی راحت نصیب ہوتی ہے، کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں، دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے، باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے۔ اللہ کے بندوں نے نا سادی کر کے باتیں، سادی کر کے اور نرم کر کے اور ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آئے، دیکھیں نا درویش کیا کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے۔ دلیل کیا ہے کہ سجنا بھی تو مر جانا ہے نا، یہاں تو یہ کہے نا کہ دشمن مر گیا تو دوست نہیں مرے گا۔ تو کس طرح سادہ کر کے اور عام فہم کر کے اور ذہن کے قریب جا کے بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کس بات کا چاؤ کر رہا ہے تو، دشمن مرے خوشی نہ کریے، وہ پائیا سجنا بھی مر جانا ہے، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ یہ تو کس چکر میں تو پڑا ہوا ہے۔ ترمذی شریف حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی دشمن مرے تو کدے خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی تو مر جانا ہے۔ کبھی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر، آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ یہ با مروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے۔ میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے، ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا، تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم چاہتے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے،
ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا. اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی. یہ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو. اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے. اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا. بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں. حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا. اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا. تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے. یہ ہوتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے، دیکھا نا. پھر اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا. ایک چیز ہے ہی شر، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا. وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے. تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور 10 مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا. اتنا بڑا آدمی. لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اروا اس عورت کا نام تھا. اس نے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے. مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں، اب شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں. بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا، کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا. اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے. اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی. اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے. اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو. ختم ہو گئی بات. شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نا دے دی، ایسے تو نہیں نا کوئی دے دیتا 4 مرلے، او بھائی ایسے تو نہیں نا. فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید، فرمایا دے دو اسے. تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. فرمایا اٹھانے دو اسے، توق اسے اٹھانے دو
اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو، دے دو. لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا، اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا. اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو، لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، کلیجہ پھٹا ہوا تھا، طبیعت پریشان تھی. ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے، جھوٹ بھی تو جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے، چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے. اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے، لیکن وہ عورت زمین تو لے لی، گھر میں رہتی تھی پر اندھی ہو کے رہتی تھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی، دائیں بائیں جاتی تھی. تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو، مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے، مجھے لگ گئی دعا. تڑپتی تھی، روتی تھی. کنواں کھدوایا ہوا تھا، امیر لوگوں نے گھر میں کنواں کھدوایا ہوا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا، کوئی نواسا نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا. پانی پینے کے لیے کنویں میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی. اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا. دیکھیں نا، لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتہ چل گیا. ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا، دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا، دیکھا. اور تمہیں پتہ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی جو ہے وہ وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا. یاد رکھنا اگر اس کا وزیروں مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ نبی پاک تو والی ہیں کہ نہیں اپنی امت کے؟ تو تم کس طرح سمجھتے ہو کہ بندہ اور وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ہماری قد کاٹ کا کون مقابلہ کرے، اور جب ہم چڑھ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا رخ پھیرے. لیکن یاد رکھنا ایک عدل کرنے والی ذات ہے، جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ. اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، کبھی بھی. آگے بڑھتا ہوں. بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے، تو آپ نہ اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کو ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا. وہ ظالم تھا، آپ اسے ٹوکتے تھے. تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا. تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا. اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں، وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا. کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں پر صرف اپنے رب سے، تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں، کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں. کہنے لگا پھر آپ باز جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو. آپ نے ہنسنا شروع کر دیا.